تاجدار مدینہ دنیا میں بعد میں آئے، چرچا پہلے، انسان کو اللہ نے بعد میں بنایا، انسانیت بعد میں، لیکن چرچا میرے مصطفیٰ کا اس سے بھی پہلے۔ کتنا پہلے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، تمہارے میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ تاجدار مدینہ نے اعلان فرما دیا، تمہارے میرے آقا نے فرما دیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا وجود بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ آدم سے پہلے مصطفیٰ، آدمیت سے پہلے مصطفیٰ، انسانیت سے پہلے مصطفیٰ، بشریت سے پہلے مصطفیٰ۔ تاجدار مدینہ کو اللہ تعالی نے بنایا سب سے پہلے نور مصطفیٰ، دنیا میں لبادہ بشریت کے ساتھ میں بعد میں بھیجا، لیکن نور مصطفیٰ کی تخلیق پہلے، سب سے پہلے، سب سے پہلے اس وقت میں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے محبوب کا نور پیدا فرما دیا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، تمہارے میرے آقا چرچا پہلے ہونے لگا۔ آؤ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک خطا اجتہادی کے سبب جنت سے نکالا، حضرت آدم زمین پر آئے، حضرت آدم نے آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میری غلطی کو معاف کر دے، مولا میری توبہ کو قبول فرما لے۔ ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینہ نہیں، ایک دو سال نہیں، بلکہ حضرت آدم تقریباً 300 سال تک روتے رہے۔ پھر جب یاد آیا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مولا جس محبوب کو اتنی عزتیں دی ہیں کہ ہر جگہ اس نبی کا چرچا ہے، یا اللہ اس پیارے محبوب کے توسل سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ خدا کی قسم نام مصطفیٰ حضرت آدم کی زبان پر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم پر اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ نبی بعد میں آئے، چرچا پہلے ہونے لگا۔ آگے بڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بتا دیا، اے میرے بیٹے، ہم اور تم جس نبی کے صدقے میں نبوت پائے ہیں، وہ نبی دنیا میں آئے گا، محبوب خدا دنیا میں تشریف لائیں گے، تم اپنی قوم کو خوشخبری سنا دینا۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک انبیاء بشارتیں دیتے رہے، خبریں دیتے رہے کہ ہم آ گئے، ہمارے بعد میں اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو عزیزو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، توریت پڑھتے ہوئے آپ نے توریت میں لکھا دیکھا، اللہ کا کلام، پروردگار کا فرمان۔ آپ نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا، ایک امت کے بارے میں پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون الگ تھا، اور ہمارے لیے قانون اللہ کا الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے قانون اللہ کا یہ تھا، اگر کسی نے رات میں اندھیرے میں تنہائی میں چھپ کر کوئی گناہ کیا، رات میں اندھیرے میں چھپ کر کوئی گناہ کیا، تو صبح کو قدرتی طور پہ، غیبی طور پہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ رات اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اس کے دروازے پہ غیبی طور پہ لکھ دیا جاتا تھا، رات اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔
عزیزان گرامی القدر، اب آپ جھوم جائیں گے، توجہ میری طرف کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، قانون خدا کیا ہے؟ رات کے سناٹے میں چھپ کر اگر کسی نے گناہ کر لیا، اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، رات اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے اندر پڑھا، ایک امت ایسی آئے گی، ایک امت کی شان یہ ہوگی، وہ امت آخری امت ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ امت، اس امت کا کوئی فرد رات میں نہیں، دن میں، دن کے اجالے میں چھپ کر نہیں، ظاہری طور پر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوگا، اللہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا، اللہ ان کی عیب پوشی فرمائے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے اتنا پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر دیا، عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میری عرض یہ ہے، یہ جو شان والی امت ہے، یہ جو مقام و مرتبے والی امت ہے، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے فرما دیا، اے موسیٰ، تم اپنی دعا کے اندر جس امت کو مانگ رہے ہو، اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے دے دوں، کیونکہ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے، وہ ہم ہیں جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضرت موسیٰ کی امت کا قانون یہ، صدقے والی چیز کو لا کر رکھ دیا جاتا، ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا کس کا صدقہ قبول ہوا، کس کا رد ہو گیا، سارا زمانہ جان جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے توریت کے اندر پڑھا، ایک امت ایسی آئے گی، وہ یوں ہاتھ بند کر کے 1 2 یا 100 یا 10,000 یا 1,00,000 جتنا بھی، یوں ہاتھ بند کر کے غریب کو دے، مستحق کو دے، ادھر اس نے لیا ادھر اس نے دیا، فرمایا گیا دینے والے نے جیسے ہی دیا اللہ نے ویسے قبول فرما لیا، اللہ تعالی ویسے قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، کیا شان والی امت ہوگی، ادھر مٹھی بند کر کے کوئی دے گا، ادھر اللہ فوراً اس کے صدقے کو قبول فرما لے گا، رد ہونے کا سوال نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا پڑا تو ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے رب لم یزل لا یزال، اے میرے مولا وہ پیاری امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دوں، اب ذرا توجہ کرنا عزیزو۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے، وہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا، پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کی، اے میرے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں فرماتا تو میری دعا کو ذرا سن لے۔ عرض کرنے لگے، اللہم اجعلنی من امتی محمد۔ عرض کرنے لگے، اے میرے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں فرماتا تو پھر یوں کر دے کہ مولا مجھے اس پیاری امت میں شامل فرما دے۔